الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ فِدَاكَ أُمِّي وَأَبِي یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ سب دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو، اور جہاں جہاں اس وقت ایس پی این نیوز دیکھا جا رہا ہے، آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، میں ہوں محمد عمر البی اور پروگرام رحمت رمضان کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج 29 رمضان المبارک ہے، ہفتے کا دن ہے، اور کل جمعۃ المبارک تھا، جمعۃ الوداع تھا۔ خوش نصیبوں نے جمعۃ الوداع کو جو ہے وہ ادا بھی کیا اور اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے توبہ استغفار بھی کیا۔ ناظرین اکرام، آج چونکہ 29 رمضان المبارک ہے، ہفتے کا دن ہے، کئی ممالک میں تو چاند نظر آ گیا ہے، وہاں کل عید ہے۔ ناظرین اکرام، کیونکہ آج 29 رمضان المبارک ہے، ایک وقت وہ تھا کہ ہم نے اسی پروگرام میں، پروگرام رحمت رمضان میں، ہم نے کہا تھا کہ آج یکم رمضان المبارک ہے، تب ماہ رمضان تشریف لایا تھا۔ لیکن ناظرین کرام، آج ہم بات کر رہے ہیں کہ اے کاش ہمیں ایک روزہ اور مل جائے، ایک دن رمضان المبارک کا اور مل جائے۔ ناظرین کرام، وہ برکتیں، وہ رحمتیں، پہلے عشرہ رحمت آیا، پھر عشرہ مغفرت آیا، پھر عشرہ نجات آیا، ہمیں مواقع دیے گئے کہ ہم اپنے گناہوں کی بخشش کروا لیں، ہم اپنے گناہوں کو بخشوا لیں، ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، قیام کریں، قرات کریں، رکوع کریں، نماز تراویح پڑھیں، سحر و افطار کریں، روزہ رکھیں، تاکہ ہمیں صبر نصیب ہو۔ ناظرین اکرام، آج ہر عاشق کا دل تڑپ رہا ہے، اے کاش ہمیں ایک دن اور مل جائے، ایک دن ماہ رمضان المبارک کا اور مل جائے، اور اللہ کرے ہمیں 30 روزے نصیب ہو جائیں، ہمیں کل کا روزہ بھی مل جائے، تاکہ ہمیں ایک دفعہ پھر نماز تراویح پڑھنے کی سعادت حاصل ہو، ایک دفعہ پھر ہمیں سحر کی برکتیں نصیب ہوں، ایک دفعہ پھر ہمیں افطار کا وہ دسترخوان سجا، وہ رحمتیں، وہ برکتیں نصیب ہو جائیں۔ ہمیں ناظرین اکرام، جب ماہ رمضان المبارک، اس کی وہ رحمت بھری گھڑیاں کہ جب بندہ کوئی بھی کام کرتا ہے، کوئی نیکی کا کام کرتا ہے، تو اس کا اجر بڑھا کے دیا جاتا ہے۔ نفل پڑھو، فرض کا ثواب، فرض پڑھو، 70 گناہ کا ثواب۔ سبحان اللہ، ایک لگن تھی نا، ایک قرآن پڑھنے کی لگن تھی، نماز کی پابندی کی لگن تھی، دوسروں کے ساتھ اچھا رویہ رکھنے کی جو ہے وہ لگن تھی، اچھا اخلاق یوز کرنے کی لگن تھی، ہمسایوں کا خیال تھا، اپنے رشتہ داروں کا خیال تھا، غریب بہن بھائیوں کا خیال تھا، ہم نے ان کی امداد کی، ہم نے ان کے ساتھ اچھا اخلاق پیش کیا، ہمارے گھر دسترخوان سج جاتا تھا، ہم جہاں جاتے ہیں لوگ، یا ہمارے گھر کوئی آتا ہے، مہمان آتا ہے، ناظرین اکرام، ہم اسے کھلاتے ہیں۔ لیکن رمضان آیا، یہ ہمیں کھلا کر گیا، بہت سی نعمتیں کھلا کر گیا، سحر و افطار میں کھلا کر گیا۔ ناظرین اکرام، یہ رمضان المبارک کی برکتیں ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کرے ہمیں ماہ رمضان المبارک جو ہے وہ نصیب ہو جائے، آئندہ سال کا بھی نصیب ہو اور کل کا روزہ بھی نصیب ہو جائے۔ تو ناظرین اکرام، ہم نے ماہ رمضان المبارک کی ایس پی این نیوز نے 28 دن تک کی جو نشریات تھی وہ آپ تک پہنچائی۔ ہم نے کوشش کی کہ ہم ان مسائل پر بات کریں جن کی ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے۔ ہم نے کوشش کی کہ ہم فقہی مسائل بیان کریں، ہم نے نماز پہ بات کی، ہم نے روزے پہ بات کی، ہم نے زکوٰۃ پہ بات کی، ہم نے فطرانی پہ بات کی، ہم نے ناظرین اکرام زکوٰۃ کے سبھی مسائل کی طرف نظر بڑھائی، ہم نے والدین کے حقوق پر بات کی، ہم نے اولاد کی تربیت پہ بات کی، ہم نے استاد کی جو ہے وہ خدمت کی بات کی، ہم نے حسد پہ بات کی، ہم نے بندگی پر بات کی، ہم نے اپنے خلفائے راشدین کی شان پر بات کی، غزوہ بدر کے صحابہ پہ بات
کی، ہم نے سیدہ کائنات کی شان و عظمت پہ بات کی، ہم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ کی شان و سیرت پر بات کی، ناظرین کرام ہم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی عصمت پر بات کی، مولا علی کی شان بیان کی، صدیق اکبر کی شان بیان کی، عمر فاروق عثمان غنی کی شان بیان کی ناظرین کرام، اور وہ سبھی مسائل آپ تک پہنچانے کی کوشش کی جو ہماری طبیعت کے مطابق نہیں بلکہ شریعت کے مطابق تھے۔ ہم نے حتی الامکان یہ کوشش کی کہ وہ اچھا اور پختہ مسئلہ جو شریعت قرآن و حدیث کے مطابق ہے وہ آپ تک پہنچایا جائے۔ تو ناظرین کرام ہم نے 28 دن اس بات کو اہمیت دی کہ کچھ سوالات مجھے آئے میرے پرسنل نمبرز پر، میری ٹیم کے پاس آئے، ہم نے ان کو ڈسکس کیا، ان کے پر رہنمائی حاصل کی، لیکن آج 28 دن گزر گئے، لیکن آج میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ آپ نے 28 دن میں ایس پی نیوز کی نشریات سے کیا حاصل کیا، آپ نے کیا رہنمائی حاصل کی؟ آج ہمارے سوال کا آپ جواب دیں گے کہ آپ آج ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں گے کہ آپ نے کیا سیکھا، کن مسائل پر آپ نے اپنے آپ کو پختہ کیا، کن کی شان و شوکت کے بارے میں آپ کو نہیں پتا تھا، آپ نے نشریات دیکھی اور آپ کو پتہ چلا۔ نشریات کا مشہوری مقصد نہیں ہے، ترغیب مقصد ہے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے یہ ٹرانسمیشن کرنے کا استفادہ ہوا ہے، ہماری یہ ٹرانسمیشن کرنے کا لوگوں کو جو ہے وہ نفع ہوا ہے، لوگوں نے اپنی اصلاح کی ہے۔ تو انشاءاللہ آج آپ ہمیں بتائیں گے کہ آپ نے ایس پی نیوز کی 28 اور 29ویں آج جو نشریات آپ تک پہنچ رہی ہے، آپ نے کیا سیکھا اور کیا کچھ حاصل کیا ہے۔ آج انشاءاللہ آپ ہمیں اس سوال کا جواب دیں گے۔ تو آئیے ناظرین کرام اپنے پیارے مہمانوں کی طرف بڑھتے ہیں۔ ناظرین کرام ہمارے درمیان تشریف فرما ہے عظیم مذہبی سکالر بھی ہیں، علم و تدریس کے ساتھ بھی آپ کا گہرا تعلق ہے، فن خطابت میں بھی اللہ رب العزت نے آپ کو ایک نام ایک شان عطا کی ہے۔ تشریف فرما ہے پروفیسر محمد علی طاہر صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، قبلہ خیر مقدم ہے آج کے اس خوبصورت پروگرام میں۔ ان کے ساتھ ناظرین کرام تشریف فرما ہے میری اور آپ کی پسندیدہ شخصیت، اللہ رب العزت نے بہت ساری عزتوں سے نواز رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، آپ نے مختلف ٹی وی چینلز پر ان کو سن رکھا ہے۔ تشریف فرما ہے حافظ تصور احمد عطاری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، خوش آمدید حافظ صاحب، آپ کا بھی اور آپ کا بھی اور آپ سب کا بھی خیر مقدم ہے آج کے خوبصورت پروگرام رحمت رمضان میں۔ تو ناظرین کرام میں بات کر رہا تھا ماہ رمضان المبارک ہم سے رخصت ہو رہا ہے، ہر عاشق ہر مومن کا دل جو ہے وہ تڑپ رہا ہے کہ اللہ کرے ہمیں ایک روزہ اور نصیب ہو جائے، ایک دفعہ پھر ماہ رمضان المبارک میں نماز تراویح پڑھنے کی سعادت حاصل ہو جائے، ایک دفعہ پھر ہمیں سحر و افطار کی برکتیں حاصل ہو جائیں۔ تو میں علامہ صاحب کی طرف بڑھنا چاہوں گا کہ آپ کیا کہنا چاہیں گے، ماہ رمضان المبارک اب تو ہم سے رخصت ہو رہا ہے، کیا کہنا چاہیں گے؟ ماشاءاللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ ماہ رمضان کی صورت میں ایک بہت بڑا انعام، بہت بڑا فضل کیا، سبحان اللہ، کہ جب ہر عبادت کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، صرف یہی نہیں کہ نفل کا ثواب فرض کے برابر، ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر، سبحان اللہ، ہر عبادت کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ ہم عام حالات میں عام مہینوں کے اندر جب بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود و سلام پڑھتے ہیں، جی جی، ایک دفعہ درود بھیجیں حضور کی ذات پہ 10 اللہ پاک رحمتیں عطا کرتا ہے، بے شک بے شک، 10 گناہ معاف کرتا ہے، 10 درجے بلند کرتا بے ہے، شک، لیکن ماہ رمضان میں 70 گنا اس عبادت کا ثواب بھی بڑھا دیا سبحان جاتا ہے۔ اللہ، سبحان اب ایک دفعہ درود پڑھنے پر 10 نہیں، اب 700 نیکیاں ملتی ہیں، سبحان اللہ، 700 گناہ معاف ہوتے ہیں، سبحان اللہ، 700 درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، اسی طرح ہم کوئی صدقہ و خیرات کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس صدقہ و خیرات کا ثواب بھی 70 گنا بلکہ 700 گنا تک اس کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، جب ہم اس مہینے کے اندر تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کرتے ہیں اس کا ثواب بھی بڑھ جاتا ہے۔ اب دیکھیں ہمارے ہاں یہ بات ہر بندہ جانتا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی جب بندہ تلاوت کرتا ہے، ایک حرف بندہ تلاوت کرے 10 نیکیاں اللہ تعالیٰ سبحان اللہ، 10 گناہ معاف کرتا ہے، 10 درجے بلند کر دیتا ہے۔ ماشاءاللہ، اور اس کی وضاحت جو فرمایا جیسے الف لام میم
یہ ایک حرف نہیں ہے بلکہ الف حرف و لام حرف و میم حرف. الف علیحدہ حرف ہے، لام علیحدہ ہے، میم علیحدہ ہے. یہ 30 نیکیاں ملتی ہیں جب بندہ اس کی تلاوت کرتا ہے. اب یہاں پہ بات کہ جب بندہ یہ تلاوت کرے 30 نیکیاں یہ 3 آیات پہ ملتی ہیں، یہ حروف مقطعات سے مثال دی ہے. حالانکہ ذالک الکتاب سے بھی دی جا سکتی تھی. الف لام میم سے کی مثال کیوں دی ہے؟ وجہ یہ ہے کہ الف لام میم جو ہے یہ حروف مقطعات میں سے ہیں. ان کا صحیح معنی اور مفہوم اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں. تو اس سے پتہ چلا کہ آپ سمجھ کے پڑھیں یا بغیر سمجھ کے پڑھیں، ثواب آپ کو قرآن کی تلاوت کا لازمی ملے گا. یہ ایسی عظیم کتاب ہے. اب دیکھیں قرآن کی زیارت کرنا بھی ثواب ہے، تلاوت کا بھی ثواب ہے، اور جو بندہ قرآن کو سمجھتا ہے وہ اور زیادہ ثواب ہے، عمل کرتا ہے اس سے بھی زیادہ ثواب ہے. تو یہ مثال الف لام میم کس لیے دی کہ بغیر سمجھ کو بھی پڑھو گے نا پھر بھی اللہ تمہیں یہ نیکیاں عطا فرمائے گا. بلکہ مجھے ایک بات یاد آ گئی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کو خواب میں اللہ رب العزت کا دیدار نصیب ہوا. جاگتی آنکھوں سے دیدار یہ تو فقط اس دنیا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حصے میں آیا ہے، لیکن آخرت میں ایمان والوں کو بھی دیدار نصیب ہوگا. لیکن جو بصیرت کا نور ہے نا، نور بصیرت، اس سے اللہ رب العزت کا دیدار ممکن ہے. سر کی آنکھ سے تو صرف حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ہے. تو امام احمد بن حنبل کو خواب میں جب دیدار الہی نصیب ہوا تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے مالک و مولا، میں تیرا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں، کیسے حاصل کروں؟ اللہ نے فرمایا میری کتاب کی تلاوت سے. تو امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ نے عرض کیا، مالک یہ بتا کہ کیا سمجھ کے پڑھوں تو تیرا قرب ملے گا یا بغیر سمجھ کے بھی؟ اللہ اکبر. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ چاہے سمجھ کے پڑھو چاہے بغیر سمجھ کے، اس کی تلاوت سے تمہیں میرا قرب نصیب ہو. سبحان اللہ. تو اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ حروف مقطعات سے اس کی مثال بیان فرمائی. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے احیاء العلوم میں ایک بڑی خوبصورت بات کی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو ایک حرف پہ 10 نیکیاں کو ملنا ہے، 10 گناہوں کا معاف ہونا ہے، 10 درجوں کا بلند ہونا ہے، یہ کس صورت میں ہے؟ کہ جب بندہ بغیر نماز کے، بغیر وضو کے قرآن کی تلاوت کرے. لیکن اگر بندہ وضو کر کے قرآن کی تلاوت کرے پھر ایک حرف پہ 25 نیکیاں ملتی ہیں، 25 گناہ معاف ہوتے ہیں، 25 درجے بلند ہوتے ہیں. اور جب بندہ نماز میں تلاوت قرآن کرتا ہے، 2 صورتیں ہیں. نفل عموماً بندہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں، کھڑے ہو کے پڑھنا زیادہ ثواب ہے، نفل بیٹھ کے پڑھوا دا ثواب ہے لیکن جائز ہے. تو کہا جب بیٹھ کے قرآن کی تلاوت نماز کے اندر کرو گے پھر ایک حرف پہ 50 نیکی ہیں. سبحان اللہ. اور اگر کھڑے ہو کے قرآن مجید فرقان حمید کی جو تلاوت کریں تو ایک ایک حرف پہ پھر 100 نیکیاں ملتی ہیں. سبحان اللہ. اب ماہ رمضان جب آتا ہے، ماہ رمضان میں دیکھیے امام صاحب ہیں، حافظ صاحب ہیں، وہ تراویح کے اندر قرآن سنا رہے ہیں. اب ایک ایک حرف پہ سینکڑوں نیکیاں مل رہی ہیں. اور یہ کتنا کرم ہے اللہ رب العزت کا کہ صرف پڑھنے والے کو نہیں مل رہی، وہ تراویح کے اندر جو ان کی تراویح کے اندر قرآن سماعت کر رہے ہیں، ہر سامع کو اللہ پاک اتنی نیکیاں عطا فرما رہے ہیں. یہ ساری باریں، یہ ساری برکتیں ماہ رمضان کی ہیں، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے عطا کیا ہے. ورنہ یہ ماہ رمضان تو پہلی امتوں میں بھی آتا تھا، اتنی نیکیاں، اتنے ثواب عطا نہیں کیے جاتے تھے. تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی امت پہ اتنا کرم. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بالکل ناظرین کرام، یہ ماہ رمضان مبارک کی برکت تھی کہ جو ہے وہ نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 گناہ تک بڑھ جاتا تھا. قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو کیں گناہ بڑھ کر ہمیں ثواب دیا جاتا تھا. انشاءاللہ خوبصورت گفتگو کا تسلسل جاری رہے گا، لیکن ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز کسٹمرز، السلام علیکم. اس مشکل گھڑی میں سیٹھیز لائف اسٹائل اسٹورز کی ای کامرس کی نہایت قابل ٹیم آپ کی خدمت میں حاضر ہے. اب آپ اپنی اور اپنی فیملی کے ہر فرد کے لیے گرمیوں اور عید کے لیے سلے ان سلے کپڑوں اور جوتوں کی نئی ویرائٹی گھر بیٹھے خریدنے کے لیے ابھی وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.sethysstores.com یا پھر اسکرین پر دیے گئے واٹس ایپ نمبر 031476055592 اور 0316711702 پر فوری رابطہ کر سکتے ہیں. آرڈر پلیس کرنے کے بعد پورے پاکستان میں 2 سے 3 دن کے اندر اپنا کیا گیا آرڈر گھر بیٹھے حاصل کیجیے. مزید معلومات کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.sethysstore.com یا واٹس ایپ نمبر 031476055592 0316711702 پر رابطہ کر سکتے ہیں. اسٹے ہوم، اسٹے سیف، شاپ آن لائن.
क्वालिटी की लगन का एक और सबूत, CNC कंप्यूटराइज्ड मशीनों पर तैयार होने वाला पाकिस्तान का पहला पंखा खुर्शीद फैन की इन्वर्टर सीरीज, जो कि इन्वर्टर सीरीज की बदौलत स्लो पर चले सिर्फ 3 वाट पर, यानी जितनी हवा उतना खर्चा। रिमोट कंट्रोल और ऑटो टाइमर की बदौलत पंखा चले आपकी मर्जी से, वो भी बचत के साथ। सिर्फ कॉपर नहीं, इलेक्ट्रिक शीट और कॉपर के साथ लो वोल्टेज प्रोटेक्शन, हाई वोल्टेज प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी की बदौलत बैटरी और पंखे की हिफाजत, जदीद प्री पेंटिंग की बदौलत बैरिंग और मोटर ओवन की गर्मी से महफूज। पंखों की दुनिया का खुर्शीद फैन। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक दफ़ा फिर आपका खैर मकदम है आज के खूबसूरत प्रोग्राम में। नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रहमत रमज़ान उमर अरबी के साथ। याद रहे आज की खूबसूरत ट्रांसमिशन सिटीज़ लाइफ स्टाइल स्टोर्स और खुर्शीद फैन के ताउन से पेश की जा रही है। और आज क्योंकि माह रमज़ान मुबारक, आज 29 रमज़ान मुबारक है, तो आज हम बात कर रहे हैं माह रमज़ान मुबारक क्योंकि हमसे जुदा हो रहा है, हमसे रुखसत हो रहा है। तो इंशाअल्लाह नाज़रीन इकराम हम जो है अल्लामा साहब से तो गुफ्तगू करेंगे, लेकिन तशरीफ़ फरमाए हाफिज़ तसव्वुर अहमद अतारी साहिब, माशाअल्लाह आपके भी पसंदीदा हैं और मेरे भी पसंदीदा हैं। और नामबीन का तसव्वुर है, लेकिन जब ये मदीने शरीफ के हवाले से कलाम पढ़ते हैं फिर तसव्वुर मदीना में भी ले जाते हैं। तो आप सब माशाअल्लाह कैसा माह रमज़ान मुबारक आपका गुजर रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त तरीके। अच्छा जी, क्या मसरूफियात आपकी माशाअल्लाह चल रही हैं आजकल? महफिल वगैरह का सिलसिला, फिर वो तिलावत कुरान पाक और ज़िक्र। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। तो आज आप हमें फिर क्या सुनाना चाहेंगे? जी मैंने इंशाअल्लाह एक कलाम इंतखाब किया हमारे इरफान राजा साहब। अच्छा माशाअल्लाह तौर पे अच्छा कलाम के लिए। जी तो मैं आपको माइक दूं, आप बिस्मिल्लाह फरमाएं। माशाअल्लाह। हुजूर मेरी तो सारी बाहर आप से है, हुजूर मेरी तो सारी बाहर आप से है, मैं बेकरार हूँ, मैं बेकरार हूँ, मेरा करार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी बाहर आप से है। मेरी तो हस्ती ही क्या है, मेरे गरीब नवाज, मेरी तो हस्ती ही क्या है, मेरे गरीब नवाज, जो मिल रहा है मुझे सारा प्यार आप से है, जो मिल रहा है मुझे सारा प्यार आप से है। और शेर देखिएगा उमर भाई, बिस्मिल्लाह। कहाँ ये अर्ज़े मदीना, कहाँ मेरी हस्ती, ओथे जाना खेड मुकदरां दी,
کوئی تن دولت دی کھیڑ نہیں کئی دولت والے رہ جاندے تے مسکین نظارے لیندے نے کہاں یہ عرض مدینہ کہاں میری ہستی یہ حاضری کا شرف بار بار آپ سے ہے یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے اور گناہ گار ہوں آقا بڑی ندامت ہے گناہ گار ہوں آقا بڑی ندامت ہے سر بھی خم آنکھ بھی نم شرم سے پانی پانی کیا کروں نظر نہیں کچھ بھی گناہ گار کے پاس سیاہ کار ہوں آقا بڑی ندامت ہے قسم خدا کیے میرا وقار آپ سے ہے قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے اور محبتوں کا سلا کون ایسے دیتا ہے محبتوں کا سلا کون ایسے دیتا ہے سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے اور مجھے تو اتنا یقین ہے کہ آپ زندہ ہیں بے شک بے شک بے شک بے شک میری حیات کا دارو مدار آپ سے ہے میں بے قرار ہوں آقا میں بے قرار ہوں میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے جی بہت خوب جی حافظ تصور احمد اتاری صاحب نے بہت خوبصورت کلام پیش کیا تیری توقیر تیری نسبت سے ہے توقیر میری لوگوں میں تم
تم جدا ہو تو میری ذات میں رکھا کیا ہے، ارے آؤ مدینے کے فقیروں سے ملے، بادشاہوں کی ملاقات میں رکھا کیا ہے، اور مدینے کے گداؤں میں دنیا کے اکثر امام دیکھے ہیں، بدل دیتے ہیں تقدیر محمد کے غلام دیکھے ہیں۔ ناظرین اکرام، حافظ تصور احمد اتاری صاحب، اللہ رب العزت نے اللہ کا ان پر بڑا خاص کرم ہے، یہ ہر کلام کو اس رنگ میں پڑھنا اور اس رنگ میں رہ کر نبھانا جانتے ہیں۔ اللہ ان کو سلامتی عطا فرمائے، اور یہ یقین جانیے اہل سنت کے پاس یہ سرمایہ ہے حافظ تصور احمد اتاری صاحب۔ اللہ آپ کو آپ سب بہت برکتیں عطا فرمائے، بہت خوبصورت آپ نے جو ہے وہ کلام پیش فرمایا ہے۔ میں یہ مائک یہاں رکھ دیتا ہوں۔ ناظرین کرام، ہمارے درمیان تشریف فرما ہے علامہ صاحب۔ علامہ صاحب، میں جاننا چاہوں گا کہ ماہ رمضان مبارک ہمارے درمیان تشریف لایا، ہم نے خود جو ہے عبادتیں کی، خوب ہمارا نیکیوں کی طرف ہماری جو ہے وہ توجہ رہی، سحر بھی کی، افطار بھی کیا، نماز تراویح بھی ادا کی، قرآن بھی پڑھا۔ اب بقیہ 11 مہینے کو کس طرح سے گزارا جائے، کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ کیا یہ سب کچھ، کیونکہ دیکھیے رمضان آیا تھا ہمیں صبر کا پیغام دینے کے لیے، ہمیں متقی بنانے کے لیے، ہمیں پرہیزگار بنانے کے لیے، کیا کہنا چاہیں گے آپ اس بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے جب رمضان شریف کے روزوں کے بارے میں امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا تو ارشاد کیا فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ فرمایا اے ایمان والو، تم پہ روزے فرض کیے گئے سے جیسا کہ تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے، لیکن مقصد اس کا کیا ہے؟ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو اگر انسان ماہ رمضان مبارک کے روزے رکھے اور انسان سارے گناہ بھی کرتا رہے تو پھر وہ روزے کا مقصد نہیں، بلکہ اس کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ پھر اس کا روزہ بس بھوک اور پیاس بھی برداشت کرنا ہے۔ تو حقیقی جو مقصد روزے کا ہے کہ انسان تو متقی بن جا، تو گناہوں سے باز آ جا، پھر وہ مقصد فوت ہو جاتا ہے تو پھر وہ بھوک پیاس تو ہو جائے گی، وہ فریضے سے آپ جو ہے صبح دوش تو ہو جاؤ گے، فرض تو ادا ہو جائے گا، لیکن انسان کو وہ کما حقو ہو اس کی لطافتیں نہیں مل سکیں گی جو انسان کو تقوی کی صورت میں ملتی ہیں۔ تو اب انسان جب ماہ رمضان آتا ہے، انسان اس میں صبر کرتا ہے، سیکھتا ہے۔ اس میں ایک تو انسان کو اخلاص کی دولت ملتی ہے، وہ کیا ہے کہ انسان کے سامنے دنیا کی طرح طرح کی چیزیں پڑی ہوئی ہیں، انسان کا نفس جو ہے وہ انسان کو مائل کر رہا ہے کہ انسان تو کھا لے، انسان تو پی لے، لیکن کیا وجہ ہے کہ سارے انسان کے سامنے دنیا کی آسائشیں ہونے کے باوجود، کھانے ہونے کے باوجود انسان کھاتا کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ انسان کا یقین اپنے اللہ کی ذات پہ پختہ ہوتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں کھاؤں گا۔ اور یہ محبت کا تقاضا بھی ہے کہ میرے رب سے مجھے پیار ہے۔ اور تو انسان وہ اللہ رب العزت سے جو انسان کا تعلق ہوتا ہے تو وہ انسان پہ خوف کی کیفیت آ رہی ہوتی ہے، تو انسان کھاتا نہیں ہے، پیتا نہیں ہے، کھانے سامنے موجود ہیں لیکن انسان جب تک افطار کا وقت نہ ہو انسان اس کھانے کے قریب نہیں جاتا۔ تو یہ اللہ رب العزت کا اس بندے پہ کرم ہوتا ہے کہ انسان کھاتا نہیں ہے۔ اب ماہ رمضان کے بعد دیکھیں تو ہمیں یہ کیوں پیغام دیا، ہمیں یہ اس کی کیوں ریہرسل کروائی گئی ہے کہ اے انسان رمضان شریف کے بعد بھی جب تو گناہ کے قریب جائے نا تو اس وقت فوراً تیرے ذہن میں یہ خیال آنا چاہیے کہ جس طرح اگر میں نے روزے میں نہیں نہ کھایا کیونکہ میرا رب تو مجھے دیکھ رہا تھا، دنیا والے نہیں دیکھ رہے، میں بند کمرے میں ہوں، تو جب وہاں تیرے اوپر خوف طاری تھا، اب جب تو گناہ کے قریب جا رہا ہے تو اب بھی تیرے اوپر وہی کیفیت طاری ہونی چاہیے کہ اب میں گناہ کے قریب نہ جاؤں۔ بلکہ میں یہاں پر ایک پاکستان کے بہت بڑے مولانا صاحب ہیں، ان کا ایک واقعہ وہ عرض کرتا ہوں، یہ سمجھنے میں بات بڑی آسانی ہوگی۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں زمانہ طالب علمی تھا تو ایک دفعہ میرے دوستوں کے ساتھ میرا پروگرام بنا کہ ہم سینما گھر چلتے ہیں اور ہم کوئی وہاں پہ فلم دیکھ کے آتے ہیں۔ کہتے ہیں ہم نے ٹکٹ کٹائے، ابھی میں اس سینما گھر کے اندر میں قدم نہیں رکھتا تو اچانک میرے دل میں خیال آتا ہے کہ آج اگر میں اس سینما گھر کے اندر چلا گیا اور ملک الموت آئے، انہوں نے اس سینما گھر کے اندر میری روح قبض کر لی تو دنیا والے کیا کہیں گے؟ دین پڑھتا تھا،
اور موت کہاں پہ آئی ہے؟ ایک برائی کے اڈے پہ موت آئی ہے. کہتے ہیں میں نے ٹکٹ کو پھاڑا اور اسی لمحے میں واپس آ گیا اور میں نے گھر آ کے اپنا سر اپنے رب کی بارگاہ میں جھکایا, میں نے سجدہ کیا اور اس مالک کا شکر ادا کیا کہ اس مالک نے آج مجھے گناہ سے بچا دیا ہے. تو روزہ تو ہمیں یہی پیغام دیتا ہے کہ انسان تو ماہ رمضان کے بعد بھی جو ہے نا وہ گناہوں سے باز رہے. اب اس میں ایک بات اور بھی ہے, ماہ رمضان آتا ہے نا تو عموماً مساجد آباد ہو جاتی ہیں. ماہ رمضان آتا ہے ہم الماریوں سے قرآن نکالتے ہیں, آج ہی فلاں آدمی نے پورے رمضان میں پورا قرآن کا ختم کر دیا ہے, فلاں نے 5 قرآن پاک کے ختم کر دیے. لیکن ماہ رمضان ختم ہوتا ہے تو قرآن مجید کچھ لوگ تو ہوتے ہیں جو سارا سال پڑھتے ہیں, لیکن اکثریت یہ ہوتی ہے کہ قرآن کو الماری کی زینت بنا دیا جاتا ہے. اب اگلا رمضان آئے گا تو پھر ہم نے اس قرآن کو کھولنا ہے. نہیں, اے انسان, اس قرآن کے ساتھ ہر وقت کا تیرا تعلق ہے. یہ قرآن جس طرح میں نے پہلے کہا یہ تلاوت کی بھی کتاب ہے, یہ عمل کی بھی کتاب ہے. تو ہم نے ہر وقت اس قرآن سے رہنمائی لینی ہے اور تلاوت ہم نے سارا سال اس قرآن کی کرنی ہے. ہم نے اس کو الماری کی زینت نہیں بنانا بلکہ ہم نے اس قرآن کے نور سے اپنے سینے کو منور کرنا ہے. سبحان اللہ. یقین ناظرین کرام, جب انسان کے اندر یہ بات کا خوف ہوگا کہ وہ رب جو رمضان میں ہمیں دیکھتا ہے تو وہ رمضان کے علاوہ جب ہم اپنی زندگی کا سفر کرتے ہیں, زندگی گزارتے ہیں, تو وہ رب ہمیں دیکھتا ہے. رشوت لینے دیتے وقت بھی وہ دیکھتا ہے, سود کا کاروبار کرتے وقت بھی وہ رب ہمیں دیکھتا ہے. ناظرین کرام, جب یہ ہمارے اندر احساس پیدا ہوگا کہ ہمارا رب دیکھ رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے, تو یقیناً ناظرین کرام گناہ کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہو جائے گا اگر یہ سوچ, یہ ڈر ہمارے دل میں ہے. انشاءاللہ یہ خوبصورت ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری رہے گا, لیکن لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز کسٹمرز, السلام علیکم. اس مشکل گھڑی میں سیٹھیز لائف اسٹائل اسٹورز کی ای کامرس کی نہایت قابل ٹیم آپ کی خدمت میں حاضر ہے. اب آپ اپنی اور اپنی فیملی کے ہر فرد کے لیے گرمیوں اور عید کے لیے سلے ان سلے کپڑوں اور جوتوں کی نئی ویرائٹی گھر بیٹھے خریدنے کے لیے ابھی وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.sethizstores.com یا پھر اسکرین پر دیے گئے واٹس ایپ نمبر 031476055592 اور 0316711702 پر فوری رابطہ کر سکتے ہیں. آرڈر پلیس کرنے کے بعد پورے پاکستان میں 2 سے 3 دن کے اندر اپنا کیا گیا آرڈر گھر بیٹھے حاصل کیجیے. مزید معلومات کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.sethizstore.com یا واٹس ایپ نمبر 031476055592 0316711702 پر رابطہ کر سکتے ہیں. اسٹے ہوم, اسٹے سیف, شاپ آن لائن. کوالٹی کی لگن کا ایک اور ثبوت. CNC کمپیوٹرائزڈ مشینوں پر تیار ہونے والا پاکستان کا پہلا پنکھا خورشید فین کی انورٹر سیریز, جو کہ انورٹر سیریز کی بدولت سلو پر چلے صرف 3 واٹ پر, یعنی جتنی ہوا اتنا خرچہ. ریموٹ کنٹرول اور آٹو ٹائمر کی بدولت پنکھا چلے آپ کی مرضی سے, وہ بھی بچت کے ساتھ. صرف کاپر نہیں, الیکٹرک شیٹ اور کاپر کے ساتھ. لو وولٹیج پروٹیکشن, ہائی وولٹیج پروٹیکشن ٹیکنالوجی کی بدولت بیٹری اور پنکھے کی حفاظت. جدید پری پینٹنگ کی بدولت بیرنگ اور موٹر اوون کی گرمی سے محفوظ. پنکھوں کی دنیا کا خورشید فین. رحمت رمضان گئے رحمت رمضان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک دفعہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے آج کے خوبصورت پروگرام میں. ناظرین اکرام, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام رحمت رمضان عمر عربی کے ساتھ, اور یقیناً آج 29 رمضان مبارک کے حوالے سے, ماہ رمضان مبارک کیونکہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے تو ہم بات کر رہے ہیں, بس اس امید پر ہیں, ہر عاشق اس امید پہ ہے, ہر مومن کا دل تڑپ رہا ہے کہ کاش ہمیں ایک دفعہ ایک روزہ اور مل جائے, ایک دفعہ پھر ماہ رمضان مبارک کی برکتیں رحمتیں سمیٹنے کا
ایک موقع اور مل جائے۔ تو تشریف فرمائے حافظ تصور صاحب، تو میں چاہوں گا آپ سب اگر آپ ایک اور خوبصورت کلام پیش فرمائیں تاکہ ہمارے دیکھنے والوں کو اور ہمارے دلوں کو جو ہے وہ ضرور پہنچے۔ اور ناظرین کرام آپ کو بتاتا چلوں، جب حافظ صاحب نے پہلا کلام پڑھا تو پورے اسٹوڈیو میں جتنے بھی لوگ موجود ہیں، کیمرہ مین ہوں، اینکر پرسن ہوں، ڈائریکٹر ہوں، سب کی آنکھیں جو ہیں وہ اشکبار ہو گئی تھی۔ اور یقیناً یہ اللہ رب العزت کا جن لوگوں پہ خاص کرم فضل ہوتا ہے، اللہ ان کو یہ چیزیں تحفے میں عطا کرتا ہے۔ تو آپ سب تشریف فرمائیں، میں چاہوں گا کہ اگر آپ ایک اور خوبصورت کلام پیش فرمائیں تو۔ قسمت میری چمکائیے چمکائیے آقا، قسمت میری چمکائیے چمکائیے آقا، مجھ کو بھی در پاک پہ بلوا یہ آقا، مجھ کو پھر در پاک پہ بلوا یہ آقا، سینے میں ہو کعبہ تو بسے دل میں مدینہ، سینے میں ہو کعبہ تو بسے دل میں مدینہ، آنکھوں میں میری آپ سما جائیے آقا، آنکھوں میں میری آپ سما جائیے آقا۔ اور یقیناً عمر بھائی علامہ صاحب، دیدار مصطفیٰ کی خواہش جو ہے وہ کس مسلمان کو نہیں ہوگی؟ اللہ اکبر۔ تو دیکھیے قبلہ امیر علیہ سنت نے اپنے اس شعر کے اندر کیسے حضور کی بارگاہ میں التجا کی کہ بےتاب ہوں بے چین ہوں دیدار کی خاطر، بےتاب ہوں بے چین ہوں دیدار کی خاطر، للہ میرے خواب میں آ جا یہ آقا، آقا للہ میرے خواب میں آ جا یہ آقا، اور عطار پہ ہو بہر رضا اتنی عنایت، عطار پہ ہو بہر رضا اتنی عنایت، ویرانہ دل آ کے بسا یہ آقا، آقا مجھ کو بھی در پاک پہ بلوائیے آقا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب حافظ صاحب، بہت خوب ماشاءاللہ، اللہ آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے۔ کیا خوب مدینہ شریف کے حوالے سے کلام پیش فرمایا۔ سبز گنبد کو دل میں بسا رکھا ہے، ہم نے آقا کی محفل کو سجا رکھا ہے، ارے کتنا خوش بخت ہے ریت کا وہ ذرہ یارو جو مدینے کی ہواؤں نے اڑا رکھا ہے، اور کہیں بے ہوش نہ ہو جائے زمانہ سارا، اس لیے محبوب کے حسن کو پردوں میں چھپا رکھا ہے، اور اس کو جنت کی طلب ضروری تو نہیں، سلسلہ جس نے بھی مدینے سے لگا رکھا ہے، اس کو جنت کی طلب
ضروری تو نہیں سلسلہ جس نے بھی مدینے سے لگا رکھا ہے۔ ماشاءاللہ بہت خوب۔ ناظرین اکرام، آج ہم آپ سے بات کر رہے تھے کہ آج آپ ہمیں بتائیں گے کہ آپ کو ایس پی نیوز کی نشریات کیسی لگی، آپ نے کیا کیا اس سے استفادہ حاصل کیا۔ تو ناظرین اکرام، ایس پی نیوز کی پوری ٹیم کا بہت شکریہ، جن کی کاوشوں سے، جن کی محنتوں سے، جن کی محبت سے یہ پوری ٹرانسمیشن جو ہے وہ پورا رمضان المبارک آپ تک پہنچتی رہی اور آپ پروگرام رحمت رمضان کی نشریات دیکھتے رہے۔ تو سب سے پہلے ہمارے سی ای او، پروڈیوسر پیکر محبت، پیکر شفقت، جناب محترم سید وقار حیدر گیلانی شاہ صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے حوصلہ افزائی فرمائی، آپ نے بہت سارے پیار سے نوازا اور جو ہے وہ اس سفر کا آغاز ہوا اور یہ خوبصورت ٹرانسمیشن اب تک پہنچتی رہی۔ اور ان کے ساتھ ہی ساتھ ایس پی نیوز کے مینیجر جنہوں نے پورا رمضان جو ہے بڑی محنت کے ساتھ اس پروگرام کو جو ہے وہ ڈائریکٹ کیا، جناب محترم عرفان راجہ صاحب، اللہ ان کی محنت کو، ان کی کاوشوں کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور ناظرین اکرام، بہت سے مواقع پر ہمارے سینئر اینکر پرسن جن کی معاونت رہی، جن کے مشاورت سے جو ہے وہ بہت سارے ایسے مسائل تھے جن پر ان کی مشاورت ہوئی، محترم اعجاز احمد شاکر صاحب، آپ کا بہت شکریہ جنہوں نے بڑی محنت فرمائی۔ ان کے ساتھ ہی ساتھ ہمارے سبھی کیمرہ مین کا بہت شکریہ اور سینئر ایڈیٹر جن کی بہت ساری محنت تھی اس پورے پروگرام کو ایڈٹ کر کر آپ تک پہنچانا، عمران حفیظ کھوکر صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ اور اسی کے ساتھ ہمارے جو سپانسر تھے سیٹھیز لائف سٹائل سٹورز، آپ کا بہت شکریہ، خورشید فین والوں کا شکریہ، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے جس نے بھی جو ہے وہ ہمارا ساتھ دیا، آپ سب کا بہت شکریہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ڈیزائنر حافظ جواد الحسن صاحب، حافظ فرقان صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ جو ہیلپ کرتے رہے سکندر بھائی، آپ کا بہت شکریہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ان تمام احباب کا شکریہ جنہوں نے مجھے حوصلہ افزائی دی، جن میں صف اول پر میرے والدین ہیں، میرے والد محترم محمد عنایت ربانی صاحب، میں والد محترم کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے حوصلہ افزائی دی۔ اور اس کے علاوہ آپ سب دیکھنے والے اور میرے دوست احباب جن کی مخلصانہ کاوشیں جو ہے وہ ہمارے ساتھ رہی میری محنت میں اور مجھے جو ہے وہ حوصلہ افزائی دیتے رہے، آپ سب کا جہاں سے بھی ہو، اسلام آباد سے ہو اور آؤٹ آف کنٹری سے جن لوگوں نے رابطہ کیا اور ہمیں جو ہے وہ مزید اچھے جو ہے وہ مشوروں سے نوازتے رہے، آپ سب کا بہت شکریہ۔ اور اس کے علاوہ ناظرین اکرام، ایس پی نیوز نے جید علماء سے آپ کی ملاقات کروائی، حسین ثنا خانوں کو آپ کے سامنے پیش کیا جنہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جو ہے وہ نذرانہ عقیدت پیش کیا۔ ان سبھی علماء کا شکریہ، ان سبھی قاری صاحبان کا شکریہ، پیران عظام کا شکریہ، ثنا خان رسول کا شکریہ، بس شکریہ شکریہ شکریہ، آپ سب کا بہت شکریہ جنہوں نے اتنی محبتوں سے نوازا اور اتنی محبتیں ہمیں دی، کمنٹ کیے، لائکس کیے، شیئر کیے اور اپنی کالز کے ذریعے، میسیجز کے ذریعے ہماری حوصلہ افزائی فرمائی۔ ایک دفعہ پھر میں اپنے سی ای او سید وقار حیدر گیلانی صاحب کا شکریہ اور مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے یہ دین کے کام کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہماری حوصلہ افزائی فرمائی، جنہوں نے ہمیں حوصلہ دیا کہ بیٹا یہ کام ہونا چاہیے، دین کا پیغام پہنچنا چاہیے، فقہی مسائل ہوں اور ہمارے عقائد کے مسائل ہوں اور دیگر معاملات جو ہے وہ ہم کسی شخصیت پر بات کریں، ہم کسی شخصیت کی عظمت پر بات کریں، ادب پر بات کریں، ان کی شان و شوکت پر بات کریں، ہمیں جو ہے انہوں نے حوصلہ دیا۔ راجہ عرفان صاحب کا شکریہ، اعجاز احمد شاکر صاحب کا شکریہ، عمران حفیظ صاحب کا شکریہ، آپ سب کا بہت شکریہ جنہوں نے اپنی محبتوں اور پیار کے ساتھ نوازا، اور یقیناً آپ ہمیں بتائیں گے بھی کہ آپ نے اس پروگرام سے کس طرح سے استفادہ لیا۔ تو ناظرین اکرام، انشاءاللہ یہاں پر ہم ایک وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد جب انشاءاللہ لوٹیں گے تو آج خصوصی طور پر ہمارے پروفیسر محمد علی طاہر صاحب، کیا خوبصورت نام ہے، انشاءاللہ آپ دعا فرمائیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ حافظ تصور احمد اطاری صاحب الوداع ماہ رمضان کے اشعار سے آج کی یہ ماہ خصوصی ٹرانسمیشن ماہ رمضان المبارک کی یہ نشریات کا اختتام ہوگا حافظ صاحب کے خوبصورت کلام سے۔ لیکن یہاں پر لیتے ہیں ایک وقفہ اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز کسٹمرز، السلام علیکم۔ اس مشکل گھڑی میں سیٹھیز لائف اسٹائل اسٹورز کی ای کامرس کی نہایت قابل ٹیم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔
अब आप अपनी और अपनी फैमिली के हर फर्द के लिए गर्मियों और ईद के लिए सिले अनसिले कपड़ों और जूतों की नई वैरायटी घर बैठे खरीदने के लिए अभी विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.sethysstores.com या फिर स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर 0314-7605592 और 0316-7117023 पर फौरी राब्ता कर सकते हैं। ऑर्डर प्लेस करने के बाद पूरे पाकिस्तान में 2 से 3 दिन के अंदर अपना किया गया ऑर्डर घर बैठे हासिल कीजिए। मजीद मालूमात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.sethysstore.com या व्हाट्सएप नंबर 0314-7605592 0316-7117023 पर राब्ता कर सकते हैं। स्टे होम, स्टे सेफ, शॉप ऑनलाइन। क्वालिटी की लगन का एक और सबूत, CNC कंप्यूटराइज्ड मशीनों पर तैयार होने वाला पाकिस्तान का पहला पंखा खुर्शीद फैन की इन्वर्टर सीरीज, जो कि इन्वर्टर सीरीज की बदौलत स्लो पर चले सिर्फ 3 वाट पर, यानी जितनी हवा उतना खर्चा। रिमोट कंट्रोल और ऑटो टाइमर की बदौलत पंखा चले आपकी मर्जी से, वो भी बचत के साथ। सिर्फ कॉपर नहीं, इलेक्ट्रिक शीट और कॉपर के साथ लो वोल्टेज प्रोटेक्शन, हाई वोल्टेज प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी की बदौलत बैटरी और पंखे की हिफाजत, जदीद प्री पेंटिंग की बदौलत बैरिंग और मोटर ओवन की गर्मी से महफूज। पंखों की दुनिया का खुर्शीद फैन। रहमते रमजान है ये रहमते रमजान। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक दफ़ा फिर आपका खैर मक़दम है आज के खूबसूरत प्रोग्राम में। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रहमत रमज़ान उमर अरबी के साथ। तो नाज़रीन इकराम, आइए हम दुआ की तरफ बढ़ते हैं और जो गुनाह हो गए उनसे तौबा करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ मांगते हैं। मालिक, हम तो इंसान है नाज़रीन इकराम, गलतियों का पुतला है, जो है वो गलतियां कर बैठता है, लेकिन हम अपने रब की बारगाह में नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे। उसके महबूब का वसीला देकर इंशाल्लाह दुआ फरमाएंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमाएगा। तो मैं गुजारिश करूँगा प्रोफेसर मोहम्मद अली ताहिर साहब, आप तशरीफ़ फरमाएँ, अगर आप दुआ फरमाएँ ताकि पूरी दुनिया पर इस वक्त जो हमें देख रहे हैं वो दुआ में शामिल हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। या रब्बल आलमीन, पूरे माह रमज़ान में ये जो काविश हुई, इसे अपनी बारगाह में शरफ़ कबूलियत अता फरमा। या रब्बल आलमीन, हम इंसान हैं, ख़ता के पुतले हैं। मौला, जो गुनाह, जो ख़ताएँ, जो गलतियाँ हुई हैं, मौला अपने करम से माफ़ फरमा। या रब्बल आलमीन, माना हमारे गुनाह रेत के ज़रों से ज़्यादा हैं, आसमान के तारों से ज़्यादा हैं, बारिश के कतरात से ज़्यादा हैं, लेकिन मालिक हमारे गुनाह तेरी रहमत से ज़्यादा तो नहीं, अपने करम से हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। या रब्बल आलमीन, नेकी करने की तौफीक अता फरमा, बुराइयों से बचने की तौफीक अता फरमा। या रब्बल आलमीन, जो जिस परेशानी में मुब्तला है मौला, हर एक की परेशानी को दूर फरमा। या रब्बल आलमीन, मकरूज़ों को कर से नजात अता फरमा, जो जिस परेशानी में हर एक की परेशानी को दूर फरमा। या रब्बल आलमीन, दुनिया से इस कोरोना वबा का ख़ात्मा फरमा। या रब्बल आलमीन, दुनिया की रौनकों को बहाल फरमा। हमें अपनी ज़िंदगियाँ अपने महबूब की ग़ुलामी में गुजारने की तौफीक अता फरमा। उसवे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे चलने की तौफीक अता फरमा। या रब्बल आलमीन, हमारे साथ वो मामला फरमा जो तेरी शान रहमत के लायक है, वो मामला न फरमा जिसके हम आल हैं। अपने हबीब के सदक़े हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। मौला, माह रमज़ान में जो गलतियाँ, जो कोताहियाँ हुई हैं, मौला अपने करम से माफ़ फरमा दे। और मौला, जो तेरी तौफीक से इबादत की है, मौला उसे शर्फ कबूलियत अता फरमा। मौला, हम इबादत तेरी का हक़ अदा न कर सके, लेकिन मौला जो तेरी तौफीक से की है उसे शर्फ कबूलियत अता फरमा, उस पे अजर अज़ीम अता फरमा। या रब्बल आलमीन, जो बीमार हैं, घरों में हैं या अस्पतालों में हैं, उनके इलाज को उनकी शिफा का ज़रिया बना। बे औलादों को औलाद सालिह अता फरमा। या रब्बल आलमीन, जो रिज़्क़ की तंगी में मुब्तला हैं, उनके रिज़्क़ में वुसअत अता फरमा। हमारे सीनों से हसद, बुग़्ज़, कीना जैसी बीमारियों को दूर फरमा। या रब्बल आलमीन, हमारी ज़ुबानों को पाक फरमा, हमारे दिलों को पाक फरमा। या रब्बल आलमीन, अपने हबीब के सदक़े सब पे करम फरमा। रहम कर मौला, तुझे रहमत का खुदा कहते हैं, सदका प्यारे नबी का जिसे सल्ले अला कहते हैं। दिखा दे मौला मदीना कैसी बस्ती है, जहाँ दिन रात तेरी रहमत बरसती है। या रब्बल आलमीन, दुआ मांगते हैं
اس وقت تک موت کا ذائقہ نہ چکھانا جب تک اپنے محبوب کا دیدار عطا نہ فرمانا۔ ہم سو جائیں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، ربنا زدنا علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ناظرین اکرام، پروفیسر محمد علی طاہر صاحب آپ تشریف لائے، آپ نے وقت عطا فرمایا، آپ کا بہت شکریہ۔ حافظ تصور احمد اتاری صاحب نے، اور آج کی ہماری ٹرانسمیشن کی حافظ صاحب رونق تھے جو ہے الحمدللہ، اللہ آپ کا بہت شکریہ۔ آپ صاحب آپ نے جو ہے وہ وقت عطا فرمایا۔ ایک دفعہ پھر ایس پی نیوز کا بہت شکریہ، ایس پی نیوز کی پوری ٹیم کا بہت شکریہ، اور خصوصی طور پر جے آر کیو پروڈکشن کا بہت شکریہ جنہوں نے ہماری آڈیو پر کام کیا۔ اللہ آپ سب کو برکت عطا فرمائے۔ آپ سب دیکھنے والوں کا شکریہ۔ اللہ رب العزت ہمیں آئندہ سال بھی جو ہے وہ ماہ رمضان مبارک نصیب فرمائے۔ اپنے میزبان محمد عمر عربی کو اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، عبادتوں کی کثرت کیجیے گا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود پاک کے نذرانے پیش کیجیے گا۔ آج کی خوبصورت ٹرانسمیشن کا جو ہے وہ اختتامی سفر ہوگا حافظ صاحب کے الوداعیہ کلام کے ساتھ۔ قلب عاشق ہوا پارا پارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، کلفت ہجر و فرقت نے مارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا، اور ذوق عبادت بڑھا تھا، آہ اب دل پہ ہے غم کا غلبہ، الوداع الوداع ماہ رمضان، جب گزر جائیں گے ماہ 11، جب گزر جائیں گے ماہ 11، تیری آمد کا پھر شور ہوگا، کیا بھروسہ میری زندگی کا، الوداع الوداع ماہ رمضان، بزم افطار سجتی تھی کیسی، خوب سحری کی رونق بھی ہوتی، ہو گیا سب سما سونا سونا، الوداع الوداع ماہ رمضان، ہائے عطار بدکار کاہل، رہ گیا یہ عبادت سے غافل، اس سے خوش ہو کے ہونا روانہ، ہم سے خوش ہو کے ہونا روانہ، الوداع الوداع ماہ رمضان، اور سال آئندہ شاہ حرم تم کرنا تار پر پھر کرم تم کرنا، ہم سب پہ بھی یہ کرم تم، پھر مدینے میں رمضان دکھانا، الوداع الوداع
ماہ رمضان